أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک پھر نصیب فرمایا، اور ماہ مبارک کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز تراویح بھی نصیب فرمائی۔ بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا۔ اور آج ہم جس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں یہ تکمیل قرآن پاک کو نماز تراویح میں پورا کیا گیا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی مرتبہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک جو ہمیں عطا فرمایا، یہ رمضان المبارک میں عطا فرمایا، اور بڑی شان ہے اس قرآن پاک کی۔ اور جب رمضان المبارک آیا کرتا تھا، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آیا کرتے تھے، آقا کے سامنے بیٹھے آیا کرتے تھے، آقا ان کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اور وہ آقا سے سنا کرتے تھے، ایک دوسرے سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہ دور ہوا کرتا تھا جس طرح حافظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور اس طرح محبت کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قرآن پاک سے۔ پھر آقا کو دیکھتے ہوئے، ان کی سنت کو اپناتے ہوئے، تمام ہمارے اکابرین ہیں جو بڑے، انہوں نے اس قرآن پاک سے محبت کی، اس قرآن پاک کو پڑھا، اس طرح محبت کی کہ امام شافعی علیہ رحمہ، کتنے بڑے امام گزرے، وہ رمضان مبارک میں 63 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، ایک نماز تراویح میں، تو 61۔ اور امام شافعی ایک دن کو، ایک رات کو، اور نماز تراویح میں 3 قرآن پاک کے پور مکمل کیا کرتے تھے۔ محبت تھی، وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس طرح وہ محبت ہر جس بھی ہم عالم کو، اس اللہ کے محبوب بندے کو دیکھیں جس کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا، ایک اس کو مرتبہ دیا، اس میں صرف ایک بات نظر آئے گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اسے قرآن پاک سے محبت ہوگی، وہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھ رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی محبت بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ حافظ قرآن کی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاں تو ایک عام سا رجین حافظ صاحب ہو گئے۔ ہمارا بچپن تھا، یہ ابھی پرانی باتیں ہیں، ہمارا بچپن تھا تو میں بھی حافظ قرآن ہوں، تو ہم ایک بوڑھی عورتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہم چھوٹے تھے، مدرسہ پڑھتے تھے، حافظ قرآن وہ کیا کرتے تھے، عورتیں کیا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چلا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ ہماری پیٹ نہیں کرتی تھی، اتنا ادب ہوا کرتا تھا، وہ پیٹ نہیں کرتی تھی میری۔ مجھے باتیں یاد ہے، وہ کہتی تھی نہیں یار، آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کی پیٹ ہوگی تو قرآن پاک کی پیٹ ہو جائے گی۔ اتنا ادب ہوا کرتا تھا حافظ قرآن کا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ادب احترام اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حافظ قرآن کے والدین کو کل بروز قیامت ایک اعلان ہوگا، حافظ قرآن کے ماں باپ، والد اور والدہ، ماں اور باپ کھڑے ہو جائیں، جتنے حافظ قرآن ہوں گے ان کے ماں باپ کھڑے ہو جائیں گے، والدہ کی ایک لائن لگی ہوگی، اور لمبی لائن والدہ کی لگی ہوگی، اور لمبی لائن والد کی لگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج پہنائے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج پہنائے گا، وہ تاج کی روشنی ایسی ہوگی، اس میں موتی لگے ہوں گے، اس میں بڑی پیاری چیزیں لگی ہوں گی۔ فرمایا کہ دنیا میں اندھیرا کر دیا جائے، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری دنیا میں اندھیرا کیا جائے، اس تاج کی روشنی بتا رہے ہیں کیسی ہوگی۔ پوری دنیا میں اندھیرا کر دیا جائے، اس تاج کی روشنی کا جو ایک موتی ہوگا وہ اس دنیا میں رکھ دیا جائے، اس کا اتنا نور ہوگا کہ پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ اللہ پہنائے گا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، کسی کہانی میں نہیں آیا، کسی کتاب میں نہیں آیا، بلکہ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا ہے۔
وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی کیا شان ہوگی، آپ یہ تو فرمائیے کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی، حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا۔ حافظ قرآن کو جب محشر کے میدان میں لایا جائے گا، جب وہ محشر کے میدان میں داخل ہوگا، ایسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ سورج ایک بالش پہ آ جائے گا۔ آج کروڑوں میل دور ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا، گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کو وہاں لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں آج ذرا جنت کا ایک دروازہ ہوا کا کھول دو نا، حافظ قرآن آیا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولا جائے گا، جس طرح آج ایئر کنڈیشن چلتا ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس طرح جنت کی ہوائیں وہاں چلنا شروع ہو جائیں گی اس محشر کے میدان میں حافظ قرآن کی برکت سے۔ تو ایک دوسرے سے لوگ کہیں گے یہ کون سی ہوا چل رہی ہے جس میں اتنے ٹھنڈک ہے؟ وہ کہیں گے یہ حافظ قرآن آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ہواؤں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ مرتبہ مقام۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ یا اللہ، لوگ کہیں گے اللہ یہ مقام حافظ قرآن کا، اب اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن کو بلاؤ۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، سیڑھی ہوگی، ایک مرتبہ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، اسی طرح مقامات پہ انسان پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، جتنی کلاسیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کا مرتبہ ہوتا نہیں بڑھتا چلا جاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیڑھی پہ جو سونے کی ہوگی، خوبصورت سے سیڑھی جنت میں ہوگی، حافظ قرآن کو وہاں کھڑا کر دے گا اور کہے گا اے حافظ پڑھتا رہے، شروع ہو جا، سورہ فاتحہ سے شروع کر اور اس پہ چلتا رہے۔ وہ جب چڑھنا شروع کرے گا تو پلٹ کر کہے گا رب کائنات کتنا پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جلدی مت کرنا، جس طرح دنیا میں ٹھہر کے خوبصورت قرآن پڑھتا تھا بالکل پیارے انداز میں، اسی طرح قرآن پڑھتے رہنا، تھکاوٹ بھی نہیں ہونے دوں گا، پسینہ بھی نہیں آنے دوں گا، جسم میں درد بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا نہیں، تم نے میرے پیچھے قربانی دی تھی نا، دنیا میں میری رضا کے لیے راضی رہے تھے، میری رضا میں راضی تھے، دنیا میں مشقتیں برداشت کی تھیں، اس قرآن کو سینے میں رکھا تھا، اس پہ عمل بھی کیا تھا، یاد بھی رکھا تھا۔ آج پسینہ بھی نہیں آنے دوں گا، آج جسم میں درد بھی نہیں ہونے دوں گا، آج سانس بھی نہیں پھولنے دوں گا، آج کوئی جھٹکا نہیں لگے گا، سیڑھی پہ چڑھتا رہے۔ وہ حافظ قرآن سیڑھی پہ چڑھتا رہے گا، یا اللہ کہاں جا کے رکوں؟ فرمایا الحم سے شروع کرنا، پورے 30 سپارے جب والناس تک پہنچ جائے گا، جب والناس ہوگا تو وہاں پر تو رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت بھی ایک چیز ہے لیکن جنت الفردوس بھی ایک چیز ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر جب والناس، سورہ ناس کا آخری والناس آئے گا وہاں پر رک جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت فردوس میں تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ مرتبہ اور شان، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر جب اوپر پہنچے گا، اس روایتوں کو بھی کوئی بیان کیا کرے تاکہ شوق پیدا ہو ماں باپ کو اولاد کا، اس کو دین کی طرف لانے کا، قرآن سکھانے کا، پڑھنے کا۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ملے گا، ایک مکان ملے گا، تو آ جاؤ، جو 30 روزے رکھے گا اسے بحریہ ٹاؤن میں ایک مکان ملے گا۔ میرا نہیں خیال کہ آدھا کراچی بحریہ ٹاؤن میں نہیں کھڑا ہوگا، آدھا نہیں پورا ہی کھڑا ہوگا، پورا ہی کھڑا ہوگا نا۔ تو وہ تو دنیا داری ہے، وہ بحریہ ٹاؤن والے دے نہ دیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ حق ہے، وہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس طرح توجہ نہیں ہے نا کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، اصل کام تو آخرت کا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے نا، یہ لہو ہے، کھیل تماشا۔ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، محنت تو وہاں کے لیے ہے نا جہاں رہنا ہے ہمیشہ۔ یہاں 2 4 سے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اگر 100 سال بھی ہو جائے اسے ہوش بھی نہیں رہتا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مطلب کہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ تو اتنی سی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا چڑھ گئے، یا اللہ آ گیا، پورا آ گیا جنت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ میرے ساتھ۔ وہ اللہ کے فرشتے جنتی کو لے کے جائیں گے، اس حافظ قرآن کو لے کے جائیں گے۔ حافظ قرآن جب اوپر سے دیکھے گا، کہا نیچے دیکھو، بالکانی ہوتی ہے نا ہماری، اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں گراؤنڈ نظر آتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا جو ہے آخرت کا عکس ہے، یاد رکھیے، جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ آخرت میں بھی ہے، بازار بھی لگیں گے آخرت میں، خریداری بھی ہوگی آخرت میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہریں باغات سب اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں رکھے ایسے آخرت میں بھی ہوگا. اب کہے گا نیچے دیکھ, وہ حافظ قرآن اوپر سے نیچے دیکھے گا, جو اوپر سے دیکھے گا نا تو دیکھا نیچے آگ لگی ہوئی ہے, نیچے آگ, چیخو پکار, ایسے دوزخ میں جل رہے ہیں, چیخو پکار. حضرت میں یہ بتاتا چلوں تاکہ دل پہ تھوڑا سا لگے چوٹ, اور انسان اس رمضان کو نہ کھوئے, جو دن بچ گئے ہیں اس کو پورا کر لے اور نمازوں کی طرف آ جائے. جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا, یہ تو ہمارا ہاتھ ہے, ذرا دوزخ آگ میں دنیا کی چلا جائے تو جھلس جاتا ہے, کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے بندہ جل جاتا ہے تو اس کا تو ڈھانچہ بھی نہیں ملتا. تو وہ دوزخ کی آگ ہوگی, اتنی سخت ہوگی کہ اگر کہا کہ سوئی کے نکے کا سوراخ ہوتا ہے نا, اس کا 100واں حصہ بھی اگر دنیا کی طرف اس جہنم کے آگ کا کھول دیا جائے, ہلکا سا اس کی ٹچ بھی ہوگی, دنیا خاک ہو کر ختم ہو جائے گی. دوزخ اتنی سخت ہے, اس کی آگ اتنی سخت ہے. فرمایا کہ جب وہاں پر یہ سارا حساب و کتاب ہوگا, ہمارا جسم تو جل جاتا ہے نا, پتہ نہیں چلتا, ختم, ہڈیاں سرما بن گیا, لیکن نظام قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب سا رکھا ہے, یہ بتا دینا ضروری ہے. تمام انبیاء کرام نے اپنی مخلوق کو, اپنی امتیوں کو ڈرایا سمجھانے کے لیے. ہر نیک بندے نے اپنے لوگوں کو ڈرایا سمجھانے کے لیے. یہی ہوتا رہا نا, ہر انبیاء نے ڈرایا. کس نے نہیں ڈرایا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھوڑی رویا کرتے تھے, قبر کے قریب بیٹھ کر کے پوری داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی, ایسے تھوڑی روتے تھے, وہ ڈراتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا جب دوزخ کو, جو دوزخ میں جانے والے ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اب بتائیں, یہاں کی آگ ہے, اس میں اگر بندہ چلا جائے تو جھلس جائے گا, ہڈیاں سرما. پھر دوزخ میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ تو 2 لمحے کی بات ہوگی, ختم ہو جائے گا, سارے درد ختم. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. دوزخ سے پناہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کر کے رونا چاہیے, اللہ دوزخ سے بچا لے. بزرگان دین اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کے مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے نیچے پھینکے گا, آسمان اور زمین کا فاصلہ ہوگا, اور آسمان تک آگ کے شعلے ہوں گے, اتنا فاصلہ ہوگا. جب اس کو نیچے پھینکا جائے گا نا دوزخی کو, جب نیچے آئے گا آگ اس کو جلا رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چمڑی کو, صدا ہے نا, جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوروں کو بھی رکھا ہے, نہر کی وہ بھی رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں باغات بھی اس کے لیے رکھے ہیں. لیکن جو اللہ کے نافرمان ہے اس کو سزا بھی اللہ نے قیامت کے لیے رکھی ہے. فرمایا کہ جب اس کو پھینکا جائے گا اس کی چمڑی پتلی نہیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ 100 ہاتھ موٹی اس کی چمڑی کر دے گا. اس کی جسم کا گوشت اتنا موٹا ہو جائے گا, 100 گز 100 ہاتھ. وہ جلتا 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 نیچے آئے گا. جب دوزخ میں جلے گا اس کا جسم کا گوشت ختم ہو جائے گا, رب کائنات پھر گوشت بڑھا دے گا, پھر اس کو جلد تکلیف ہوگی, پھر بڑھ جائے گا, پھر تکلیف ہوگی. یہ آخرت کا ہے. اب حافظ قرآن کو جب اوپر سے نیچے دکھایا جائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ یہ کیا, تو نے تو مجھے جنت میں داخل کیا, پھر آگ کیوں دکھا رہا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہچانا اس میں سے کوئی؟ کہ ہاں یا اللہ پہچان لیا, یہ تو میرے چچا ہیں, یہ میرے ماموں ہیں, یہ میرے تایا ہیں, یہ میرے سسر ہیں, یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو پہچانتا جا اس کی تو سفارش کرتا رہا, جا میں اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرتا رہا. سبحان اللہ. تم پہچانتے رہو, اللہ فرمائے پہچانتے رہو, پہچانو کون کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن اس کو پہچانے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان لیا, کہا ٹھیک ہے چلو اس کو فرشتوں سے حکم دے گا, اس کو نکالو اور جنت میں داخل کرو. حافظ قرآن وہاں پر اللہ سے دعا کرے گا, سفارش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان دوزخیوں کو حافظ قرآن کی بدولت دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا رہے گا. یہ بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام. اپنی اولادوں کو اس طرف لے آئے, اولادوں کو اس طرف. یہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں. دین نے بہت کچھ سکھایا. آج اگر میں آپ سے سوال کروں, آج غوث پاک پیدا کیوں نہیں ہوتے, آج خواجہ صاحب پیدا کیوں نہیں ہوتے, آج بہاؤالدین ذکریہ ملتانی پیدا کیوں نہیں ہوتے, آج عبداللہ شاہ غادی پیدا کیوں نہیں ہوتے, آج نوری شاہ بابا پیدا کیوں, یہ بزرگان دین آج کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا, آج کیوں نہیں ہے؟ اگر آج کسی کی 4 اولادیں ہوتی ہیں نا, 4 بیٹے اللہ نے اسے دیے, اس کا سینہ تن جاتا ہے, وہ کہتا ہے وہ ایک پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے گا, دوسرا انجینئر بنے گا, اور تیسرا اس میں سے یہ کمائے گا, چوتھا وہ کمائے گا. 4
तीनों को दुनियावी तौर पर डाल दिया जाता है अच्छे पायलट बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, बड़े से बड़ा उस पर काम करता है वो कि ताकि वो पढ़ लिख कर एक मकाम पे पहुंचे। उसमें से एक ऐसा होता है जो किसी काबिल नहीं होता, माँ बाप की सुनता नहीं है, बहुत तंग करता है, किसी के काबू में नहीं आता, कहते हैं यार ये तो तंग करता है किसी को, चलो इसको मदरसे में डालते हैं। अब वो वक्त आ गया, जान छुड़ाने वाली बात है ना, मदरसे में डाल दो भाई, ये किसी के काबू नहीं आता, मौलवी पढ़ाएंगे। उस कुन जहन को जिसके दिमाग में कुछ नहीं आता, ये कुरान की बदौलत है, अल्लाह ताला उसके सीने में कुरान को महफूज कर देता है, उसके सीने में कुरान को महफूज कर देता है। कुरान की बरकतें हैं। अगर हम ज़हीन तरीन लोगों को इस फील्ड में ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला कितना करम फरमा दे, कितना करम फरमा। हमारी सोच ही ऐसी हो गई है ना, हमारी सोच का कसूर हो गया, इसलिए इस पर भरपूर तवज्जो दीजिए। हमारी ये औलाद जो छोटी है ये हमारे लिए ज़रिया निजात है, आखिरत का समा है ये। इसको दुनियादारी में, हाँ डॉक्टर बनाए कोई मसला नहीं है, हाफिज बनाए कोई मसला नहीं है, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, पायलट बनाए, कोई मसला नहीं है। अगर इंजीनियर के साथ हाफिज कुरान भी हो, अगर डॉक्टर के साथ हाफिज कुरान भी हो, अगर पायलट के साथ हाफिज कारी भी हो, अगर कोई पायलट हो और मस्जिद का इमाम भी हो, क्या बात है। अगर मस्जिद का इमाम हो और डॉक्टरी भी ली हो इसने, तो क्या बात है। इस तरफ तवज्जो तो दे। हमने फिर दुनिया माल के हमें वो कमा के देगा, हमें कमा के देगा। अल्लाह माफ़ करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो तुम्हारी माल और तुम्हारा औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, माल और औलाद आज़माइश या आज़माइश नज़र आ रही है। औलाद जवान होकर खुद तो कमाती है, माँ बाप को भूल जाती है। अब नज़र आना शुरू हो गया है, अब वक्त आ गया है, हमें अपने आप को बदलना होगा। इस औलाद को कुरान पर और दीन पर रख दिया जाए तो इंशाअल्लाह माँ बाप की फरमाबरदार भी होगी और माँ बाप की इज्जत भी करती रहेगी। नंबर 1, सहाबा इकराम किस तरह, बस मैं आखिरी बात करके अपनी जगह लूँगा कि सहाबा इकराम किस तरह जस्तुजू किया करते कुरान पाक में, किस तरह। इमाम शाफी अलैहि रहमा, इमाम अबू हनीफा एक कुरान दिन को ख़त्म करते थे, एक रात को ख़त्म करते थे, तकमील तक पहुँचाते थे, एक दिन को एक रात को, और एक नमाज तरावी में। सही है, ये करते थे। क्यों, किस तरह करते थे, क्यों करते थे, कैसी जस्तुजू थी, उसकी बड़े वाज़े मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने 2022 में रखी है। अल्लाह ने एक लैपटॉप दिया है ना, लैपटॉप मोबाइल, हम तो इसे फालतू समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने बड़ी निशानी रखी है। मैं तो इससे निशानी आपको निकाल के बता रहा हूँ। मेरी एक जो तजर्बा है, मेरा सोच है, मेरी फिक्र है, जो मैं सोचता हूँ, मैं अपनी सोच आपको मुंतकिल कर रहा हूँ। आप देखिए ये है या नहीं। एक लैपटॉप है, छोटा सा बच्चा है, अब उसे कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बिठा दें, सुबह 8 बजे स्कूल की छुट्टी है, वो लैपटॉप के आगे बैठा है, कंप्यूटर का बैठा है, वो पबजी गेम खेल रहा है। सही है, खेल रहे हैं, आप भी दुनिया में रहते हैं, आप भी ज़माने में रहते हैं। वो पबजी गेम 8 बजे खेलना शुरू, 8, 9, 10, 11, 12, माने का बेटा खाना खा ले, नहीं अभी नहीं खाना, 11, 12, 1, 2, माँ बेटा पानी पी ले, नहीं 2, 3, 4, 5, रात के 8 बज गए, मार पीट के उसको उठाया जा रहा है। अपनी वो मोबाइल में गुम है, इस लैपटॉप में गुम है, पबजी में गुम है, उससे राहत मिल रही है, न खाने का होश न पीने का होश। अल्लाह फरमाएगा मुझसे पूछते हो, दुनिया से सवाल करते हो कि मेरे नेक बंदे कुरान से किस तरह मोहब्बत किया करते थे, जिस तरह ये आज की नई नस्ल लैपटॉप से मोहब्बत करके खाने पीने का होश गवा देती है, सहाबा इकराम इसी तरह कुरान के मोहब्बत में खाने पीने का होश गवा दिया करते हैं। सहाबा इकराम को ऐसी मोहब्बत थी जैसे हमें लैपटॉप से है, हमें पबजी से मोहब्बत है ना, सहाबा इकराम को इस तरह कुरान से मोहब्बत थी, होश नहीं रहा करता था कुरान पाक पढ़ते हुए। ऐसे वाक़यात मैं अगर आपके सामने रखूं, तीर लग रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत है, गर्दन पर चल रहा है तलवार, कुरान पाक की साहबा तिलावत फरमा रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात। तो अपने बच्चों को जब हम लैपटॉप सिखा सकते हैं, लैपटॉप में तो ऐसे मास्टर हैं, मोबाइल के तो ऐसे मास्टर हैं, हमारे तो ख़ानदान में किसी को नहीं आएगा तो बच्चों को वो कुछ आता है। जब वो ये सीख सकते हैं तो कुरान पाक भी सीख सकते हैं। जब वो सब कुछ आ सकता है तो कुरान पाक। अच्छा, बड़ी उम्र के लोग, जो हमारे पास बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, कि तरबियती नशिस्त है ना, ये तरबियती नशिस्त है, बयान करके भाग जाना मसले का हल नहीं। आपके दिल पे ऐसी चोट लगा देना, आप भी याद रखें। कहते हैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप 70 साल 50 साल, अच्छा 60 साल 50 साल के किसी आदमी से कहो कि आप अंग्रेज़ी सीख लें, आपको बहुत अच्छी लैपटॉप सीख लें, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, वो 50 साल की उम्र में लैपटॉप सीख कर नौकरी के लिए भागेगा, है या नहीं। वो 50 साल की उम्र में अगर कंप्यूटर लैपटॉप सीख सकता है तो अल्लाह ने कुरान पाक को तो ईमान वालों के लिए रखा है, वो ये क्यों नहीं सीख सकता है। इसकी उम्र की कैद तो नहीं है। बड़ी उम्र के जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा, खुदारा
اللہ کو منہ دکھانے سے پہلے وہ قرآن پاک کو پورا کر لیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کل بروز قیامت, ایک قرآن دیا تھا میں نے اپنے محبوب پر, وہ گھر میں سجانے کے لیے تم نے اسے کھول کے بھی نہیں دیکھا, یا اللہ آتا ہی نہیں تھا, یا اللہ آتا ہی نہیں تھا. تو اللہ نے کہا سیکھا کیوں نہیں, خدا رہا جن لوگوں کو قرآن پاک نہیں آتا وہ اپنے گھر میں 10 منٹ کا 15 منٹ کا ٹائم نکالیں اور قرآن پاک کو سیکھیں. اور ہم کس طرح دغا بازی کرتے ہیں, میری بات یاد رکھیے گا, کروڑوں روپے ہمارے پاس ہوں, لاکھوں روپے ہمارے پاس ہوں, لیکن ہم اپنے والد سے دغا کیسے کرتے ہیں؟ مطلب بھائی ہم اپنے والد کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میری باتیں آپ سنیں, آپ کو کوئی یہ بات نہیں بتائے گا, اس کو برا کہہ دینا بہت آسان ہے. حقیقت بات کی باتیں کرنا, لوگوں کو سمجھانا دنیا کا مشکل کام ہے. 30 سال سے میں ایک کام مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں, لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں. دیکھو ہم اپنے بڑوں کو, اپنے والد کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنی ماں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہیں گے نہیں شاہ صاحب ہم نے تو آج تک کوئی دھوکہ نہیں دیا, نہ اپنے باپ کو دیا, نہ اپنی ماں کو دیا, نہ اپنے رشتہ داروں کو دیا, نہ خاندان کو دھوکہ ہی نہیں دیا. میں نے کہا نہیں دھوکہ دیا. کہا کیسے؟ میں نے کہا وہ بھی مرنے کے بعد دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا سامنے جنازہ پڑا ہے. کہاں جنازہ پڑا ہے؟ تم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے, امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, تم نے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ اکبر کہا, لیکن تمہیں جنازہ ہی نہیں آتا. یہ دھوکہ ہے ماں باپ سے یا نہیں ہے؟ تمہیں جنازہ ہی نہیں آ رہا اور آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں میں تو ماں باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. آپ ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ کہ ہم نے اس عمر میں بھی آ کے نہ سیکھا تو جس میں جہاں پر جانا ہے جنازہ, وہ جنازہ ہی نہیں سیکھا ہم لوگوں نے. تو خدا رہا ان باتوں پہ توجہ دیجیے. دنیا کے سارے عشق آپ کو ہوتے ہیں, ساری محبتیں آپ سے ہوتی ہیں. اگر آپ دنیا کی ایک لڑکی سے محبت ہو جائے نا, یقین کریں وہ موبائل پہ لگتا ہے عشاء کے بعد, فجر میں اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ موبائل کو چھوڑ دے, کیونکہ اسے محبت ہے. ٹھیک ہے, محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. کاش اسے اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی, پھر پتہ چلتا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے. آ جائیں, اس طرف آ جائیں, بہت ہو گیا, اب آ جائیں. یہ گروپ جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے اس کے دل پہ چوٹ لگے, وہ آ جائے, نماز جنازہ سیکھ لیں تاکہ ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دیں. ہماری اولادیں بھی ہمیں دھوکہ دیں گی. پھر کہا کیا پڑھا تھا باپ کے جنازے پہ, دعا ہی نہیں پڑھ سکے. ایسی دعا کو پتہ ہی نہیں تھا کیا پڑھنا ہے باپ کے جنازے میں, سامنے میت رکھی ہے, تو ہم نے دھوکہ دے دیا. یہی ہماری, ہم نے نہیں سیکھا, اپنی اولادوں کو نہیں سکھایا, کل ہماری اولادیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہوں گی, پھر ان کی اولادیں ان کو دھوکہ دے رہی ہوں گی. تو فائدہ کیا ہوا؟ اتنی مال و دولت, کروڑوں روپے کمانے کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک بچہ جس پر کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیے. میں ڈیفنس کے قبرستان میں گیا تھا اور کھڑے ہو کر میں نے دماغ دیکھا اور رویا. میں نے کہا کہ کروڑ پتی یہاں پر جمع ہوں گے. یہاں پر وہ لوگ جن کے بغیر کہتے تھے دنیا نہیں چلتی, وہ یہاں پر لیٹے ہوں گے, یہاں لیٹے ہوں گے. اگر اولاد کو قرآن سکھا گئے ہوں گے, سورہ یاسین سکھا گئے ہوں گے, تو آج باپ کی قبر پر وہ پڑھنے آ رہی ہوگی. اگر وہ سکھا کے ہی نہیں گئے ہوں گے, ان کروڑ پتی ہونے کا فائدہ کیا کہ باپ کی قبر پر ہی بیٹا سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر سکتا. ایسے پیسے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بات حقیقت والی ہے, بات مان لو, بات حقیقت کی ہے. مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ناراض بھی ہوگے, میرا کچھ نہیں جائے گا. اللہ اس کے رسول نے جو مجھے حکم دیا میں وہ آپ سے بیان کروں گا, وہ میرا حق ہے. تو آپ اس طرح توجہ دیجیے, اپنے اولادوں کو قرآن سکھائیے تاکہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا, ایمان ہے, مرنا تو ہے ہی. ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بچہ سورہ یاسین پڑھ کر ہمیں روح کو اصالہ ثواب تو کر دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, قبر میں ڈھکن لگا دیا جائے, سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے. آقا نے فرمایا صرف یہ چیزیں رہ جاتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. فرمایا انسان نیک اولاد چھوڑ جائے, اولاد جو عمل کرے گا ماں باپ کو قبر میں اس کا ثواب پہنچ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, یہ عمل ہے نیک. اور کا فرمایا علم جو آپ نے پھیلا دیا, اور صدقہ جاری ہے. 3 چیزیں آقا نے فرمایا کہ قبر میں بھی انسان کے کام آئیں گی. تو اس میں اولاد شامل ہے نا, تو اپنی اولاد کو اس قابل کر جائیں کہ قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور آپ کی روح کو اصالہ ثواب کر سکیں, قبر میں ٹھنڈا ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے, اور اپنی خود بھی اور اپنی اولادوں بھی کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق. آمین اللہم آمین. دعا خیر ہو جاتی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم یا سلام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار
नमाज तरावी में इस कुरान पाक की तकमील हुई। इन दो बच्चों ने बड़ी मोहब्बत से इस कुरान पाक को पूरा किया और बड़ी मोहब्बत से सुनने वालों ने नीचे आवाज़ जारी है, ख्वातीन ने सुना है। ये परवरदिगार ये सारी चीज़ें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जो गलती कोताही बेअदबी गुस्ताखी हो गई तो अपने प्यार की तफैल माफ़ी अता फरमा। इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब तो अपने शान के मुताबिक अता फरमा। परवरदिगार यकीनन हम से गलती हुई होगी, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह गई होगी, लेकिन परवरदिगार इस अशरा मग़फ़िरत में हम तुझसे सवाल करते हैं। परवरदिगार तमाम चीज़ों को दरगुजर फरमा कर इस कुरान पाक को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार इस कुरान पाक का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हदियतन तोहफ़तन कबूल और मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो फिर आपके आबो अजदाद, बेटे बेटे, अज़वाज मुताहरा, वालिदैन गिरमैन, तमाम सहाबा इकराम, तबा ताबईन इकराम, औलिया इकराम, उलमा इकराम, शहीदान इस्लाम, खास तौर पर शहीदान करबला, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथ जितने करबला में शहीद हुए, जितने गज़वात में जंगों में सहाबा किराम शहीद हुए, तमाम की अरवाह को पेश करते हैं। तमाम के दराजात को बुलंद फरमा। चिश्तिया, कादिरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, दीगर सलासिल को औलिया किराम, खास तौर पर सय्यदना गौस आदम महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैहि की बात को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने मुसलमान आए, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुए, इस कुरान पाक की बरकत से कुल मुसलमानों की मगफिरत फरमा। हमारी इस महफिल में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, नीचे ख्वातीन के पास आवाज़ जा रही है, इनके रिश्तेदार, माँ बाप, सास ससुर, बहन भाई, जो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, दोस्त अहबाब, अहले मोहल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्लाह कुल मुसलमानों की मगफिरत फरमा। खसूसन बिलखसूस या अल्लाह मेहताब भाई के वालिद की मगफिरत फरमा। दादा दादी, नाना नानी, ख़ानदान वाले, सास ससुर में जो भी, अल्लाह अपनी रहमत से उन तमाम की मगफिरत फरमा। इनकी वालदा को सेहत कामला आजिला नसीब फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। और मेहताब भाई के दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी की दुआएं मगफिरत, नवीद भाई की वालदा की दुआएं सेहत, अल्लाह ताला सेहत अता फरमा और वालिद की मगफिरत फरमा। साकिब और फहद के वालिद की मगफिरत और वालदा मगफिरत फरमा और वालदा को सेहत कामला अता फरमा, उनका साया तादेर इनके सरों पे कायम दायम फरमा। शुएब के वालिद और वालदा की दुआएं मगफिरत, अल्लाह ताला मरूमीन की मगफिरत फरमा। इमरान भाई के सास ससुर की दुआएं सेहत, अल्लाह ताला सेहत अता फरमा। जफ़र भाई के वालिद की दुआएं मगफिरत, अल्लाह तबारक व तआला जफ़र भाई की वालिद की मगफिरत फरमा, जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। और सास और ससुर की भी मगफिरत फरमा और सास की सेहत, सास और ससुर और वालदा की दुआएं सेहत के लिए, ठीक है। इमरान इनकी ससुर, सास ससुर और वालदा की दुआएं सेहत, अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारी को दूर फरमा। जफ़र भाई के लिए दुआ, अल्लाह ताला ख़ुसूसन इन्हें भी सेहत अता फरमा, इनकी घरों की परेशानी को दूर फरमा, इनकी हर बीमारियों को दूर फरमा। असगर भाई के वालिदैन और ससुर की मगफिरत के लिए अल्लाह ताला मरूमीन की मगफिरत फरमा और सास को अल्लाह ताला सेहत कामला आजिला अता फरमा। एक भाई अहमद के वालिद और वालदा की मगफिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन की भी मगफिरत फरमा। इरफान भाई के सास ससुर की दुआएं मगफिरत, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा। हमारी महफिल में जितने लोग बैठे हैं अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं, अकरम भाई की औलाद के लिए भी इसमें कहा गया, और अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा, अल्लाह इन्हें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा, इनके दिल के नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, एक या दोनों, उनका साया तादेर उनके सरों पे कायम दायम। जिनके वालिदैन रुखसत हो चुके हैं, जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार तमाम लोगों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं, खुसूसन अहले महफिल के लिए जितने यहाँ लोग बैठे हैं, दुआएं सेहत। नासिर भाई की बेटी की दुआएं सेहत, अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमा। एक भाई ने अपनी औलाद के लिए कहा था, मुझे अल्लाह ताला उससे भी औलाद अता फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ख्वातीन भी सुन रही हैं, मर्द भी हैं, बड़े हैं, सारे यहाँ बैठे हैं, अल्लाह तमाम के लिए दुआ करते हैं, इन पर अपना खुसूसी करम फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, जो साहिब रोजगार उनके रोजगार में बरकत अता फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक फरमा। तमाम मुसलमानों के बच्चों को इल्म दीन और दुनिया से माला माल फरमा। जो घरों में नौजवान लड़के लड़कियां अपने घरों से अच्छे रुंदा रिश्ते नसीब फरमा। जो बेटियां अपने घरों को जा चुकी हैं, अल्लाह उन्हें अपने घरों में शादोआबाद फरमा, हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को औलादों की खुशियां नसीब फरमा, औलादों के गम से महफूज फरमा। या
یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے جھولیوں کے پھیلائے قرآن سن کر قرآن پہ محفل میں بیٹھ کر تو اس تیری رحمت کے طلبگار ہیں یا اللہ. یہ گھر کے اوپر جہاں بیٹھے وہاں چھت بھی نہیں, ڈائریکٹ اس سے رابطہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, یہاں خصوصاً چھت پہ بیٹھ کر تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ. ان تمام پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما, تمام پر خصوصی رحمت نازل فرما یا اللہ. مسلمانوں کی مہنگائی کے دور میں مسلمانوں کے گھر جو راشن آتا ہے راشن میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ. مسلمانوں کو شیطانوں کی شر سے محفوظ فرما, مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما, گستاخ اور بے دینوں کی صحبت سے محفوظ فرما یا اللہ. صراط مستقیم کا راستہ عطا فرما. ہمارے 2 بچوں نے جو حافظ قرآن ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہے یا اللہ, ان کے سینے میں ہمیشہ کے لیے قرآن کو محفوظ فرما یا اللہ. قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کا یا اللہ قرآن دونوں کی قرآن کی برکتیں رحمتیں مغفرتیں ان کے گھر والوں پر بھی نازل فرما. ان کی گھروں کی نحوست کو دور فرما, ان کی گھروں کی پریشانی کو دور فرما, ان کی گھروں کی تندرستیوں کو دور فرما, ان کی گھروں کی محتاجگیوں کو دور فرما, ان کی گھروں کی لڑائیوں کو دور فرما. آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت نصیب فرما. جو بھی یہ سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں خصوصاً یہ 2 حافظ قرآن اور مہتاب بھائی کے جتنے بھی داماد ہیں وہ اس کاروبار کر رہے ہیں, پروردگار اس قرآن پاک کی برکت سے تمام دامادوں کے کاروبار میں وسعت اور برکتیں نصیب فرما. تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما اور مہتاب بھائی اور ان کی اہلیہ کا سایہ تا دیر ان کے بچوں کے سروں پہ قائم دائم فرما, صحت عطا فرما. پروردگار اس محفل میں ہم آئے ہیں, ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو تمام لوگوں کے حق میں قبول و منظور. کرونا ختم ہو گیا, ایک اور دعا کرتے ہیں پروردگار اس محفل میلاد کی برکت سے حج بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ. مدینہ کھل گیا, آقا کی روزے کی زیارت نصیب فرما یا اللہ. مرتدم کلمہ طیبہ نصیب فرما. کل و روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ موبائل کے ذریعے بھی پوری دنیا میں اس محفل کو بھیجا گیا, دعا کو بھیجا گیا. جتنے لوگ بھی دعا میں موبائل کے ذریعے بھی شریک ہیں کہ اللہ تمام پر اپنا خصوصی کرم فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم یا سلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.